بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچویشن روم میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان، اور مجھے کہتے ہیں عامر سعید۔ جی جناب ناظرین، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کا جو موقف ہے وہ سفارتی ناکامی کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جس انداز میں خفیہ دستاویزات کا لیک ہونا یہ بھارت کے لیے خود ایک بہت بڑی سبکی کا باعث بن رہا ہے، اور وہ انٹرنیشنل سفیر میں بالکل ہمیں تنہا نظر آ رہا ہے۔ اور اب ہوا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو برطرف کر دیا ہے، اور ان برطرفیوں کا جو سلسلہ ہے وہ پہلگام واقعے کے بعد سے اب تک بدستور جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف اس واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت میں جس انداز میں مسلمانوں کو اور مقبوضہ کشمیر میں جس انداز میں مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، فیک انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے گھروں کے کاغذات لیے جا رہے ہیں، موبائل فون تک ان سے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لوگ جو دہائیوں سے یہاں پر آباد ہیں، جن کی کئی نسلیں یہاں پر جو ہے پروان چڑھ چکی ہیں، اب وہ بھارت کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کل ہوا کچھ یوں ہے کہ کل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے ناظرین، جس میں پاک بھارت کشیدگی اور اس سارے واقعے کے بعد جو علاقائی صورتحال ہے اب سلامتی کے حوالے سے اس پر غور کیا گیا ہے، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو پاک افواج ہے وہ پورے قومی عزم کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کے کسی بھی مذموم عزائم کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، اور اس کو بھرپور اس حوالے سے جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کی ہمیں سفارتی کامیابی نظر آتی ہے۔ پاکستان نے پوری دنیا کو انگیج کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے سربراہوں سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل میڈیا کو پاکستان یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن بغیر کسی ثبوت کے اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جی عامر۔ جی بالکل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رشید صافی صاحب، خوش آمدید کہیں گے۔ اور نازیہ، آپ نے بہت ساری باتیں کر لی، جو ڈیولپنگ تمام تر صورتحال ہے اس پہ بھی آپ نے ایک شارٹ ریویو دے دیا۔ رشید صافی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے بھی منایا جا رہا ہے کشمیر میں، جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ اس کے علاوہ خواتین، بچے، کوئی بھی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا پورشن نہیں ہے پاپولیشن کا کہ جہاں پہ بھارتی افواج کے جبر مظالم کی ایک لمبی داستان نہ ہو۔ صحافی چونکہ آپ خود ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک لمبی سٹوری ہے اسی طرح سے صحافیوں کے حوالے سے، پریس فریڈم کو کچلنے کے حوالے سے کشمیر کے اندر، تو ابھی جو پریویلنگ سچویشن ہے اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور جو وہاں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں پریس کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے، بہت سارے ایسے صحافی ہیں کہ جن کا نام نو فلائی لسٹ میں ہے، اس کے علاوہ کڈنیپ کیا جاتا ہے، حراست میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں سامنے آتی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ عامر، آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے، اور آج واقعی یوم صحافت کے موقع پر یہ گفتگو ہمیں ضرور کرنی چاہیے تھی۔ جہاں تک کشمیر وادی اور جموں کی بات ہے، مقبوضہ ایریا کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک بڑی جیل کی صورت میں ہے، تو ظاہر ہے جیل میں انڈین اور مودی سرکار تو صحافت کی اجازت نہیں دے سکتا، اور وہاں کے کشمیری جو مسلمان صحافی ہے جو اپنے کاز کے لیے جو صحافت کر رہے ہیں، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنی نسل کے لیے اور اپنی جو قوم کے لیے اور صحافت کی آزادی کے لیے ان کا کردار تو قابل تحسین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے، ان کا جو جن کے فیڈریشن سے جن کا تعلق ہے، وہ میڈیا انتہائی باعث پاکستان کو تو گزشتہ 75-76 سالوں سے ہم بخوبی آگاہ ہے انڈیا میڈیا اور انڈیا سرکار کے مکروہ چہرے سے، لیکن یہ جو 22 اپریل کے بعد کے جو واقعات ہے، اس کے بعد تو دنیا نے بھی جو ایک کریہ چہرہ دیکھا ہے بھارتی سرکار کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا کا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ عالمی جو صحافتی تنظیمیں ہیں اس بات کو بہت بغور اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نیوز روم کو وار روم کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ انڈین آرمی جن کو ہمت نہیں ہے کہ پاکستان کی مؤثر سیکیورٹی حکمت عملی کے نتیجے میں وہ ہماری سرحدوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے،
ہم نے دیکھا کہ بعض صحافی جو صحافت کے لبادے میں انتہائی جو ان کو انتہا پسندانہ ذہنیت کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، میں تمام صحافیوں کی بات نہیں ہے، وہاں پہ کچھ حق گو صحافی بھی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان کا نام نو فلائی لسٹ میں ڈالا جاتا ہے، ان پہ ریاستی جبر کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بھارت کی جو عمومی میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ انتہائی باعث، بلکہ باعث سے بھی زیادہ وہ ہندوتوا کے پرچار کرنے والے انتہا پسند ہے وہ. میں ان بالکل کو ایسے ہی صحافی سمجھتا ہی نہیں صافی ہوں. صاحب، ان سے ہمارے ایک جو گیسٹ انہوں نے انوائٹ کیے ہوئے تھے، جن کی آواز بھی وہ میوٹ کر دیتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا، کوئی تحقیق آپ نے کی ہوگی، کچھ تو آپ بتائیں اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت دینے میں، کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں. ہم نے کوئی تفتیش نہیں کی، بس ہمیں سرکار نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. یہ تو ان کی میچورٹی کا لیول ہے، اتنے رسپانسبل قسم کے وہ لوگ ہیں. میرا سوال بالکل بیسک سا ہے صافی صاحب، ابھی تک کوئی ثبوت بھارت کیوں نہیں پیش کر سکا؟ پاکستان کی جو ایک بالکل واضح جو ایک پیشکش ہے کہ آئیے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیتے ہیں، اس کو ماننے میں بھارت کو کیا آ رہا ہے؟ نازیہ، ثبوت ہو تو پیش کرے. اب آپ بے سر و پاس الزام لگاتے ہیں. ڈپلومیٹکلی تو انڈیا کو اتنا سوچنا چاہیے، جن کو بڑا گھمنڈ ہے، جن کو بڑا غرور ہے کہ بڑی ایک جمہوری ریاست ہے جس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، کہ وہ جمہوری نہیں ہے، ایک انتہا پسند ہندو ذہنیت، بلکہ ہندوتوا کی ذہنیت کا حامل ایک ریاست ہے. تو انہوں نے سمجھوتا ایکسپریس میں کون سے ثبوت پیش کر دیے جن کے سالوں گزر گئے، آج بھی وہ بے گناہ خاندان انصاف کے منتظر ہے. پھر انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ جو رچایا، اس کا ہمیں کون سا انہوں نے ثبوت دیا، بلکہ ان کے اپنے انویسٹیگیٹرز نے بھارتی ایجنسیز کے سازش کو بے نقاب کر دیا. اوڑی کا واقعہ لے لے آپ، جتنی بھی واقعات ہے، بلکہ اگر میں ماضی میں جاؤں 71-72 کے زمانے میں انہوں نے جو گنگا نام کا ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا، اپنا ہی جہاز انڈین نے اغوا کیا تھا، اس سے لے کر یہ پہلگام کے واقعے تک انڈیا آج ایک ثبوت بھی پاکستان کے سامنے تو کیا دنیا کے سامنے پیش نہیں. کہ تو صافی دنیا بھی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت ہمیں اس وقت انٹرنیشنل سفیر میں بالکل آئسولیشن سیکلوڈڈ نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اب اس کو بلکہ سبکی کا سامنا ہے. جن لوگوں کے لوگ وہاں پر جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کو جو آپ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جھوٹ ہے، اور مودی سرکار کی اپنی ناکامیاں، نالائکیاں ہیں جن کے ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں. سوال تو بڑے کڑے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں، ثبوت نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرے، سفارتی سطح پہ اس وقت بھارت تنہا نظر آ رہا ہے. امریکہ پہ بڑا تکیہ تھا، لیکن امریکی سرکار بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ دو بڑی ایٹمی قوتوں کے بیچ میں جنگ چھڑتی ہے تو ان کا مفادات انڈو پیسیفک میں انڈیا کا امریکہ کا بہت بڑا سٹیک ہے، بہت بڑی ان کی وہ انٹرسٹ ہے، وہ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ چین، ترکی، سعودی عرب، UAE، قطر، یہ تمام ممالک پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان نے تقریباً 40 سے زائد چین کا ممالک. پھر بیان آیا صافی صاحب، بڑا واضح اور کلیئر. جی، چین کا جو ابھی ڈاکٹر تازہ وکٹر بیان ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل پاکستان ہے. کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف جارحیت ہوتی ہے تو اس صورت میں چین پاکستان کا ساتھ دے گا. اور باقی ممالک، ہم یہ مانتے ہیں کہ بھارت میں شاید پوٹینشل بزنس کا زیادہ ہے. کچھ اچھا ممالک صافی صاحب، اس میں بیسیکلی اگر پوری دنیا کی بات کریں، جتنے بھی ممالک ہیں، سپر پاورز ہیں، اکانومی کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، ورلڈ وائڈ کلائمیٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن بھارت ابھی تک اسی ایکسٹریمزم، ہندوتوا کا جو راگ ہے وہ الاپ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہی چیز کے اوپر اڑا ہوا ہے. انویسٹیگیشنز کی بات کریں، جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں، جو فالس فلیگ آپریشن تھے بھارت کی جانب سے کیے گئے، ان کی انویسٹیگیشن کے لیے جو بھی ٹیم آتی ہے، کشمیر میں آتی ہے، اس موقع پہ آتی ہے، تو ان کے اوپر بھی فائرنگ کی جاتی ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے. اسی وجہ سے تمام تر ممالک اس وقت پاکستان کا جو موقف ہے اس کی تائید کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سبکی کے بعد، اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد، اب بھارت کیا آنے والے دنوں میں مزید کوئی اس طرح کی ایک ہرزہ سرائی کرے گا؟ چونکہ ہوتی تو ان کی گیدڑ بھبکیاں ہی ہیں، لیکن آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے خطرات تو بھارت کی جانب سے کبھی بھی ہماری ریاست کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے خطرات کبھی ختم نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے۔ اب جب مودی نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی اور ہندوتوا کے نشے میں دھت ہو کر انہوں نے جو ایک اپنا ہی مذاق بنانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں بھارت جیسی بڑی حکومت اور ملک سفارتی سطح پہ تنہا رہ گیا ہے، تو انہوں نے اپنے انتہا پسند، میں بی جے پی کو سیاسی جماعت سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ ہندوتوا کا ایک ایسا ونگ، سیاسی ونگ تو ہو سکتا ہے جو ہندو اور اکھنڈ بھارت کا جو ایک فلسفہ ہے وہ براہ راست دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں سمجھتا، دنیا کے کئی ذمہ دار ممالک ہندوتوا کے پیروکاروں کو اور اکھنڈ بھارت کے پیروکاروں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بی جے پی جیسی جماعت کو ان کا ایک سیاسی ونگ سمجھتا ہوں، وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو خطرات کی آپ نے بات کی، تو یقینی طور پر خطرات ابھی ٹلے نہیں ہے۔ نازیہ نے اپنے ابتدائیہ میں کور کمانڈر اجلاس کے اہم اجلاس کا ذکر کیا۔ ایک تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ افواج پاکستان کے تمام کمانڈر اپنی کمانڈ کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اپنے ریاست اور اپنی عوام کے حفاظت کے لیے وہ پرعزم ہے، ایک ہی آواز ہے ان کے بیچ میں، انڈیا کی طرح نہیں کہ آج انٹیلیجنس کے افسر کو برطرف کیا تو کل نیوی کے افسر کو گھر جانے پہ مجبور کیا، اس سے پہلے انہوں نے ریگولر آرمی کے کچھ لوگوں کو سیک کیا، مودی سرکار غصے میں آ کے کچھ بھی کر رہا ہے، تو یہ غصہ اور فرسٹریشن صرف سرحدوں کے اندر مودی کا نہیں رہے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور جو ابھی تک ہمیں جو تھوڑی بہت خبر سنگن ملی ہے، جو ہماری تیاریوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہ خطرہ موجود ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ لائن آف کنٹرول یا جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے، اس کے آس پاس انڈیا کچھ حماقت کر سکتا ہے، گوچہ ہماری افواج پاکستان بالکل تیار کڑی ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ان کو کئی اور ابھینندن ملیں گے، ان کو کئی اور جو کلبھوشن یادو ہمارے قبضے میں آئیں گے، یہ تمام چیزیں پاکستان امن کا داعی ضرور ہے، ہماری سرحدیں جو ہے لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، بالکل ہماری رشید صافی کمزوری صاحب نہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یقینی طور پہ پاکستان اپنا واضح پیغام دے چکا ہے پوری دنیا کو بشمول بھارت، کہ پاکستان بھارت کے جیوری، جج اینڈ ایگزیکیوشنر کے کردار کو کسی صورت قبول نہیں کرے گا، اگر کوئی ثبوت ہیں تو پیش کیے جائیں، پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، بصورت دیگر پاکستان اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہے، اللہ نے کے بعد۔